سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی باولا کر دیا کہ وہ میرا ان سے اختلاف ہے اور میں اختلاف کرتا رہوں گا، اور میں بدتمیزی نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ میں کوئی گال گلوچ نہیں کرتا، لیکن اپنی وائس ضرور آگے پہنچاتا ہوں۔ میرا یہ وتیرہ ہے کہ جو میرا حق ہے وہی آپ کا حق ہے۔ ایوب خان کے پیچھے دیوانے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں سرحد میں جوائنٹ ٹرکوں پہ ان کی تصویر ہمیں اپنی کالج یونیورسٹی کے زمانے میں دیکھی۔ ہم ایک ضدی بچہ ہے کہ جس کو لگ رہا ہے کہ یار نقصان ہو رہا ہے، خاموشی آپ کی قوت۔ آپ نے بولا، آپ کھل گئے، نظر آ گئے سامنے۔ بھائی کیا میں ووٹ نہیں دیتا؟ مجھ سے ووٹ کیوں لیتے ہو؟ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ آپ سیاست کی باتیں نہ کریں تو بھائی کیوں مجھ سے ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہو؟ بہت شدید ہے آپ سے، دل چاہتا ہے میں سارا بلیک بورڈ مٹا دوں۔ ابھی البیرونی نے یہ کیا تھا، مانو نے یہ کیا، ارے بھائی ماضی سے نکلا یار، آگے کی سوچو، دنیا کہاں چلی گئی ہے۔ میں اس وقت نیا کیرٹ کالج میں سلیکٹ ہوا تھا، اچھا، تو اور مجھے بھی فوج میں ہی جانا تھا، چلا گیا تھا، لیکن پھر میری والدہ بہت پریشان ہوئی تھی، بیمار تھی، کہتی مجھے لگتا ہے یہ تو وہ جو یکجہتی، مسلم یونٹی، وہ سب کا نا، وہ تو کوئی تمام تفریق ختم ہو چکی تھی۔ یعنی بھٹو کی وقت میں اٹ واز جسٹ ون میجر سالڈ مسلم بلاک۔ پنجاب سے ہمارے ملنے والے آتے تھے، وہ آنکھیں ایسی ہو جاتی تھیں، ایسے دیکھتے تھے کراچی۔ اب ہم پنجاب جا کے ایسے دیکھتے کہ یار لاہور، یہ واہ یار لاہور، بالکل یہ کیا کہہ دیا تمہیں، بدتمیزی کر رہے ہو، ایسا کا مطلب سچی بات تھی بیٹے۔ بات ہے بالکل۔ آپ کو 50 سال بعد پتہ چلا کہ اوہ یہ تو انجسٹس ہوا تھا بھٹو کے ساتھ، تو وہ ججز کہاں ہیں جی جنہوں نے انجسٹس کیا تھا؟ ان کو بلیک لسٹ کریں۔ ساری جنگیں آپ نے شروع کی تھی، اٹس اے پارٹ آف ہسٹری۔ اب چونکہ وہی بات ہے کہ جب تصویریں ایسی خواتین کی چھپ جائیں گی، تاریخ پڑھائی نہیں جائے گی، تو پھر یہی ہوگا، بالکل جھوٹی تاریخ۔ سر مجھے اردو ایکچولی نہیں آتی نا، میں ساری زندگی میں سعودی عربیہ میں رہے تو کیا میرے ہاتھ گری دیاں ٹھوٹیاں، میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں شانہ والے ابیراں۔ السلام علیکم، میں ہوں ویس منگل والا، اور آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے ان کا اگر میڈیا سے تعلق اس کو جانچا جائے، ناپا جائے سالوں کی بنیاد پر، تو یہ تقریباً 50 سال کا عرصہ شاید بن جائے گا۔ اور 50 سال میں انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہتا، وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی انسٹیٹیوشن سے ہم نے آج بہت ساری باتیں کرنی بھی ہیں، سمجھنی بھی ہیں، سیکھنی بھی ہیں۔ خالد انم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ کتنا 50 سال ہو گئے؟ ہونے والے تقریباً 40-45 تو ہو گئے، مطلب آپ 80s میں شروع ہوئے۔ ہاں 80s میں، ہم اصل میں وہ پرانے لوگ وہیں پھنس جاتے ہیں نا۔ 50 سال یار کیا کہہ دیا۔ لیکن یہ وہ عرصہ ہے جب وہ جو فوسل ہے جو وہ فیول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم فیول بن گئے، اب آپ کام آئیں گے آپ کے۔ وہ فیول فوسلز تو ٹھیک ہے، وہ گڑے مردے نہ پڑے جو کھاڑے جاتے ہیں۔ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم بات تھی، میرے خیال میں وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو باتیں یا جو ایکسپیرینسز اس نسل نے جس نے پاکستان کو بنایا، اس نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا وہ ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو آپ علی صاحب کا قصہ سنا رہے تھے، میں چاہوں گا وہ ضرور بتائیے۔ اللہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم وہ ایکسپیرینس کریں، کیونکہ وہ اس قدر گھناؤنا، اس قدر تکلیف دہ۔ میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم ایک 14 اگست کی فنکشن تھا ایک حسین ابراہیم اسکول میں، تو جمیل الدین علی صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے ان کو، وہ بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا۔ ہم تو بچوں کا انہوں نے بلایا تھا، میں دیکھے، ہم بیٹھ کے تو ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے بچوں نے ایک ٹیبلو کیا، وہ گیت ہی اتنا پسند ہے، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تو وہ چل رہا تھا، تو ہم نے بہت، بچوں نے بہت اچھا، چھوٹے بچے تھے پرائمری اسکول کے، بڑا اچھا ٹیبلو کیا، بڑی تالیاں بجی۔ تو مجھے تھوڑی دیر میں لگا کہ میرا صوفہ جو ہے، ہم ایک جو صوفے پہ بیٹھے تھے، ایسے ہل رہا ہے۔ مجھے لگا اچھا زلزلہ آ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ علی صاحب ایسے ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ سو ہم چونکہ ہمارے بزرگ تھے، ہم انکل کہتے تھے، ان کے بیٹے ہمارے دوست ہیں جمیل الدین علی، اپنے راجو جمیل جی، تو ہم نے علی صاحب سے کہا کہ انکل خیریت تو ہے، کیا ہو گیا طبیعت؟ تو وہ کہنے لگے کہ خالد بیٹا، تم لوگوں کو احساس کبھی نہیں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کس مشکل سے حاصل کیا ہے، کہ ہم نے کیسے اپنے پیاروں کو کٹتے ہوئے دیکھا، لاشوں کو گرتے دیکھا، نیزوں پہ ان کے ہم نے ایکچولی
نیزوں کی انی پہ سر دیکھے اور ہم کہہ رہے میری جان لاش کے نیچے چھپ گیا تھا میں ڈھیر میں, تو وہ بچی تھی, ورنہ تو یہی چیز ہے کہ یہ ریئلائزیشن اب ہونی چاہیے. ایسے بہت سارے انسنگ ہیروز ہیں ہماری تاریخ کے جو باوجود اتنے سارے واقعات ہو جاتے ہیں نا, سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی باولا کر دیا کہ ابھی وہ جیلوں کی طلاق ہوئی تو اس میں زیادہ گھرے میں لوگ بچائے کہ یار آٹا دال کا بھاؤ ہے اس کے اوپر بھی بات کر لو, تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے. پھر بھی اتنی گنجائش ہے, شاید جیسے آپ کا پروگرام ہے اس کے وسیلے سے یا اور جو نئے چینلز ہیں, نئی نسل کو یہ بتانا ضروری ہے. اور جو کتاب ابھی لانچ ہو رہی ہے جس میں آپ کا ایک چیپٹر ہے, میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس میں آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. لبرٹی بکس نے ایک انتھالوجی کی ہے. صبا کریم ایک رائٹر ہیں, شی از پروفیسر ان نیو یارک یونیورسٹی اور وہ ایوارڈ وننگ رائٹر ہیں. انہوں نے انتھالوجی ایک لکھی ہے, اس میں کچھ رائٹرز نے ایسے لکھا ہے پاکستان کے اوپر, ان کا تعلق پاکستان کے اوپر کیسا. سو اس میں ایک ادر چیپٹر میرا بھی ہے اور میں نے اس کے اوپر بھی اپنی رائے بھی دی ہے, اور جو میرا تعلق ہے مجھ سے پاکستان سے میں تقریباً 10-12 سال ہی چھوٹا ہوں. سو اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ یار ہمیں تو وہ پاکستان یاد ہے کہ جب ایک ایسا گولڈن پاکستان, اور یہ بس ایک جائزہ ہے کہ کہاں کہاں نا امیدیاں ہوئیں, کہاں کہاں ہم گرے, پھر اٹھے, کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے, پھر گرے. اور اول میں جو جس نظریے کے تحت ہم پلے بڑھے اس ملک میں, اس شہر میں, آئی ایم اے کراچی آئٹ لائک یور سیلف, تو میرے والد برٹش آرمی میں تھے, یہاں مائیگریٹ کر گئے پاکستان آرمی میں. تو ان سے لوگ عموماً پوچھا کرتے تھے کہ آپ کہاں کے ہیں, انہوں نے کہا ہم پاکستان کے. انہوں نے کہا نہیں آپ پیچھے سے. تو وہ کہتے تھے اب کوئی پیچھا نہیں ہے ہمارا اگلا سب پیچھا پاکستان ہے, جو کچھ ہے یہی ہے. ہاں, تو مقصد ہے کہ اگر یہی سوچ ہماری ہو جائے نا, اور اسی سوچ کو وہ کسی نیگیٹو اس پہ نہیں کہتے تھے, بڑے پراؤڈلی کہا کرتے تھے کہ یہی ہے بس. اور حقیقت ہے اگر جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں, غازہ ہے, کشمیر ہے, ہزاروں ملک ایسے ہیں, ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ترس رہے ہیں اپنی زمین کو, اپنی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں. سو ہمارے اللہ بخشے کہا کرتے تھے ہمیشہ لطیف کپاڑیا صاحب, جی اے خالد سنبھالنے کا ہے, تو ابھی پاکستان کو سنبھالنے کا ہے. لیکن ہم نے اگر آپ کا ایک انالیسز میں لوں, ہم نے کیا میجر غلطیاں کی ایسی جو 2-3 ہم کہہ سکیں کہ بھائی یہ فالٹ لائنز ہیں, ان کے اوپر تو ضرور پہلے کام کر لینا چاہیے. سمپل سی بات ہے, ہم نے دیکھیں جو بھی حکومت میں آتا ہے ہم میں سے ہی آتا ہے نا, ہم نے بہت لیوے دیا, ہم نے بہت لاڈ اٹھائے اپنے بھی ملک کے. جب بہت لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا, اس کی غلطیوں پہ ہم پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور وہ اسی چکر میں خراب ہو جاتا ہے, اور وہی خراب ہوتا ہے. جس پہ سختی کی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. عموماً دیکھا گیا کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ ذرا بیچارہ اس کو خوب پھینٹیاں پڑتی ہے, چھوٹا والا چلاک ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے یار اس بات پہ مار پڑی تھی, وہ سیکھ جاتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ڈسپلن ہونا پڑے گا, ہمیں خود احتسابی جسے کہتے ہیں نا, بجائے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں جانچیں, ہمیں خود کو جانچ لینا چاہیے اور خود کو اپنی غلطیاں خود دور کر دیں. سب کو پتہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہم میں کیا. میں اپنی شارٹ کمنگز جانتا ہوں گا, آپ اپنی شارٹ کمنگز جانتے ہوں گے. انسان ہیں, غلطیاں, دیکھیں غلطی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو دہرانا جانتے بوجھتے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہم نے دہرایا ہے, بارہا دہرایا ہے, ہم نے ٹھوکر لگنے کے باوجود بار بار ان پتھروں کو پوجا بھی کی, ان کو سر پہ بٹھایا. وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹرائی کرتے رہیں, نئے سے نئے لاتے رہیں. کیا ہو جائے گا یار, ایک نوکری نہیں, دوسری نہیں, تیسری نہیں, چوتھی, تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, بدلتے رہیں. یہی تو حسن ہے ڈیموکریسی کا, یہی جمہوریت ہے. اور وہ تمام جو ہمارے ہی لوگوں سے مل کے ادارے بنے ہیں, ہم میں سے ہی بنے, ان کو بھی چاہیے کہ دیانتداری سے کام کریں. دیانتداری اور کچھ نہیں. اچھا, چونکہ ہماری ایک پولیٹیکل اس میں ڈومین میں ذرا چلی گئی ہے گفتگو, اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب لیڈرز بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے بہت زیادہ محبوب, بالکل دیوانے ہوتے تھے لوگ. کس لیڈر کو آپ نے دیکھا کہ جس کے پیچھے بالکل لوگوں نے اپنا سب کچھ وار دیا ہو, مگر پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ آخر میں مایوس ہوئے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے, دیکھیں میں تو ہر لیڈر کو کہتا ہوں, بہت کم ہوا کہ بعد میں جا کے, اور یہ انسانی فطرت ہے. آپ لو میرج بھی کرتے ہیں نا یار,
ایک آدھ چند سالوں بعد آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے, پیار رہتا ہے, شکل بدل جاتی. ایوب خان کے پیچھے دیوانے تھے, ابھی بھی آپ دیکھیں سرحد میں جوائنٹ ٹرکوں پہ ان کی تصویر ہم نے اپنی کالج یونیورسٹی کے زمانے میں دیکھی. چونکہ وہ سادے لوگ ہوتے ہیں, انہیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس امپلیکیشن, اس ایک ایکشن کا ریاکشن کہاں کہاں تک کتنا دور رس ہوتا ہے, ان کی کوتاہیاں کیا کیا ہوئیں, ان سے جو ہوئیں کتابوں میں بھی درج ہیں, انالیسس بھی ہوئی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اگین بھٹو صاحب آئے تو ایک الگ دنیا آ گئی. وہ جوش اور ولولہ میں نے صرف عمران خان میں کے وقت دیکھا, جب وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جلسہ ہوا, پھر کراچی میں جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے, قومی ترانے گائے, بالکل ٹھیک ہے نا. سو پاپولر موومنٹ جو ہوتی ہے نا, لوگوں کی آواز کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا جانو, بالکل, تو وہ جاننا چاہیے. یہ جمہوریت ہے, اور ہمارے ہر مسئلے کا حل ہی جمہوریت ہے. ہمیں یہ تنخواہ لے کے بینڈ بجانے چھوڑ دینے چاہیے کہ اس نے تنخواہ سے چلو اس کی گاؤ, بالکل اچھا ہے جس کا کھاؤ اس کا گانا چاہیے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیں. ایسے بہت سارے لیڈر, سب سے امیدیں وابستہ نہیں. بھائی کوئی بھی ایک میں یہاں ہتھوڑا چلاؤں گا یا عمارت کو گراؤں گا, اس میں کوئی نہ اچھا کام بھی نکل آئے گا کہ یار چلو یہ ہمیں پارک مل گیا, لیکن نقصان بھی تو ہوا, بالکل عمارت بھی تو گری. اب چونکہ آپ نے دو لیڈرز کا نام لیا, اگر فار ایگزامپل میں کمپیریزن کروں کہ ہم نے یہ ٹائم دیکھا جس کے اندر عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, اور آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جس میں بھٹو واز دا موسٹ پاپولر لیڈر, کیا اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاپولیرٹی میں کون آپ کو لگتا ہے زیادہ تو بھٹو ہے. نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, بیکاز وہ پہلی دفعہ ون مین ون ووٹ آیا تھا نا پاکستان میں. آئی وش کہ ان سے سنبھالا جاتا, ان کو نہیں سنبھالنے دیا گیا. وہ دیکھیے اگین ہم میں سے تھے, ان کا فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا, ہو جاتا ہے آدمی اپنے خاندانی تعصبات سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. ہماری جو پاکستانیت ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. ہم مسلمان بن حیثل ایک مسلم قوم, ہم ہمیشہ ہندوستان میں رولرز رہے ہیں نا, تو وہ ہماری سوچ جاتی نہیں ہے. ابھی کل ہی کوئی مجھے شخص کہہ رہا تھا, میری بہو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں قائد اعظم کا, وہ کل ہی اپنا ہنی مون گزار کے آئے ہیں تھائی لینڈ سے, تو وہاں بہت ہندوستانیوں سے ملاقات ہوئی. اب وہ ظاہر سی بات ہے ہندوستان تو گئی نہیں, وہاں جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو قائد اعظم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں الگ کر دیا, ہم ویسے نہیں ہیں. اس نے جو الفاظ استعمال کیے میں وہ کہنا نہیں چاہتا, کہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتے ہیں انڈینس. اس کا تجربہ اچھا نہیں رہا, جبکہ میرے بہت انڈین دوست ہیں, میرا تجربہ بہت اچھا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں جو بھی اپرچونٹی ملتی ہے بن حیثل قوم, ہمیں اس اپرچونٹی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. غلطی ہو گئی دہرائیں مت. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی غلطی دہرائے جاتے ہیں. ہم ضدی بچے کی طرح ہیں. ہم ایک ضدی بچہ ہے کہ جس کو لگ رہا ہے کہ یار نقصان ہو رہا ہے, نہیں کروں گا, بس میں ہوم ورک نہیں کروں گا, مار کھا لوں گا, ہوم ورک نہیں کروں گا, میں اسکول نہیں جاؤں گا, دیر سے ہی جاؤں گا جلدی. تو ہمیں وہ ضد چھوڑنی پڑے گی, ہمیں اپنے اندر لچک پیدا کرنی پڑے گی اقوام عالم میں رہنے کے لیے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عمران خان فار ایگزامپل, کیا اس کی پازیٹیو چیز ہے اور کیا اس کی نیگیٹو چیز ہے؟ آنیسٹی پازیٹیو ہے, بے انتہا آنیسٹ, گیو اپ نہیں کرنا. نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, بالکل آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ جو بھی نظریہ تھا اس پہ ڈٹا رہا ہے, کھڑا رہا ہے. ہم نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو ڈیلیں کر کے چلے گئے ہیں, بہت سارے گئے ہیں. عمران کے اپنے دوست گئے ہیں بھائی, نہیں برداشت تھا. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں ہاں بھائی خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر بار پہ آ جائے گی, میں کہوں گا جو نعرہ لگوا رہے ہیں لگوا لو, اس میں کون سی بڑی بات ہے, جان بچنا مقصد ہے. لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ جس نے سوچنے کی, کوئی بھی لیڈر ہو, بھٹو نے بھی بہت ہمیں ایک سوچنے کا مواد دیا تھا, ایوب خان نے بھی ہمیں سوچنے کا مواد دیا تھا, وہ سب نے دیا تھا کہ ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹروسپیکشن کی, اپنے اندر گئے, دیکھا یار اچھا ایسا تھا, کیا واقعی خواجہ ناظم الدین برے تھے, کیا واقعی فلانا تھا, کیا مولوی تمیز الدین خان کے ساتھ جاتی ہوئی تھی, یا جیسے نظریہ ضرورت ٹھیک تھا, اس زمانے میں ٹھیک لگتا تھا, بعد میں
بہت ساری ڈیسیجنز ہوتی ہیں اس وقت اچھی لگتی ہے. ابھی کئی دفعہ میں مذاق میں کیا سنجیدگی سے کہتا ہوں, بہت ساری جو محبوبائیں رہی ہیں زندگی میں, ہم کہتے ہیں اللہ شکر ہے نہیں ہوئی ان سے شادی, کالج یونیورسٹی ہاں نہیں ہوئی. اب دیکھتے میں نے اچھا یہ تھی, سوری یار غلطی ہو گئی, اور وہ بھی یہی کہتی ہوں گی, ایسی بات نہیں. تو وقت کے ساتھ ضرور سیکھیں, وقت کے ساتھ بڑھیں, اور جو وقت کا تقاضا ہے, دیانتداری دیکھیے کہیں نہیں جاتی. آپ بی آنیسٹ وتھ یور کنٹری. میں ایک شخص کو یا ایک خاندان کو یا ایک طبقے کو فائدہ دینے کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں, پیریڈ, ختم بات. نیگیٹو کوالٹی کی اگر ہم بات کریں, دیانتداری اور جس نظریے پر وہ ہیں وہ کھڑا ہوا ہے, یہ تو پازیٹیو سائڈ آ گئی. واٹ از سم تھنگ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا پرابلم ہے؟ اب میں فیل کرتا ہوں کہ عمران خان سے اسمبلی نہیں, ظاہر بات ہے پہلی گورنمنٹ آئی, ایک ہوتا ہے ایک یوٹوپیا ہوتا ہے, ایک آدمی اس میں ہوتا ہے کہ اوہ مجھے مل گیا, یہ کروں گا وہ کروں. آپ کا سب سے زیادہ نقصان آپ کی زبان کرتی ہے. سوچیں, نہیں بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ خاموش ہو جاتا نا اگر, وہ کچھ نہ بولتا تو وہ اور اسٹرانگ ہوتا. سائلنس از دا لینگویج آف دا پاورفل. گاڈ نیور ٹاکس. خاموشی آپ کی قوت. آپ نے بولا, آپ کھل گئے, نظر آ گئے سامنے. تو اگر وہ خاموش رہتے, وہ جو اب اگین وہ آتا ہے, جن لوگوں نے اس سے وہ بلوایا, انہوں نے انہی سے بلوایا, انہوں نے انہی سے, آج بھی انہی سے بلوا رہے ہیں. میرا اعتراض صرف یہ ہوتا ہے, whoever the powers be, جو بھی ہوتا ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, کسی انڈیویجول سے وہ نہیں ہے, کسی نام وام نہیں لوں گا, جو بھی کر رہا ہم تو نہیں جانتے, ٹو بی ویری آنیسٹ. لوگ نام لے لیتے ہیں, بھائی میرے سامنے تو نہیں بولا اس شخص نے, تو میں کہوں گا اس نے ہی کہا. اب ہاں, ذمہ داری جو پاور میں ہوتا ہے اس پہ ضرور جاتی ہے. بالکل. اب یہاں شارٹ کیسے بنے گا, بھائی آپ کا پروگرام ہے, آپ ہی بتائیں گے نا کیسے بنے گا. جن لوگوں نے وہ باتیں کہلوائی تھیں, انہی نے اسی کے خلاف کروایا. مجھے ان سے اعتراض ہے, میرا ان سے اختلاف ہے, اور میں اختلاف کرتا رہوں گا. اور میں بدتمیزی نہیں کرتا, سوشل میڈیا پہ میں کوئی گال گلوچ نہیں کرتا, لیکن اپنی وائس ضرور آگے پہنچاتا ہوں. میرا یہ وتیرہ ہے کہ جو میرا حق ہے وہی آپ کا حق ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے رکھیں, اور میں اپنی جان سے آپ کے اس حق کی حفاظت کروں گا کہ نہیں آپ بولیں, آپ نے چاہے ڈفرینس آف اوپینین ہو. ہاں ڈفرینس آف, بھائی اگر 5 انگلیاں برابر ہوں گی تو مٹھی ختم ہو جائے گی بھائی. میں کہوں یہ سب ایک ہو جائیں تو میں ٹنڈا ہو جاؤں گا, پھر بھیک ہی مانگ سکوں گا. برابری کچھ چیزوں میں نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک فنکشن ہے, ہر چیز کا, ہر شخص کا اپنی اسٹرینتھ پہچانی, اپنا کام دیانتداری سے. اب مجھے بتائیے, پرائم منسٹر کوئی بھی بن جائے, چاہے فوجی بن جائے, چاہے کوئی بن جائے, تو سگنل پہ لال بتی پہ آپ نے رکنا ہے کہ وہ آ کے رکائے گا؟ بالکل. کوڑا آپ نے نہیں پھینکنا, کچرا مچانا, یا وہ آپ کو کہے گا کہ کوڑا مت پھینکو؟ فراڈ وہ آ کے رکائے گا آپ کو؟ ٹیکس تو آپ نے دینا ہے, قیمتیں آپ نے چکانی ہے, پیسہ آپ نے چکانا ہے, مزدوری آپ نے چکانا. آپ ایمپتھی پیدا کریں اپنے سے, اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے جو آپ کے امپلائیز ہیں ان سے محبت سے پیش آئیں, اپنے پڑوسیوں سے محبت سے پیش آئیں. اب وہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سب کے اندر بھی ایک کرپٹ سیاستدان چھپا ہوا ہے, ہم سب کے اندر. کیونکہ ہمارے اندر سے ہی گئے ہیں نا, اور کہاں سے گئے ہیں؟ وہ کہیں ہندوستان سے آئے ہیں کیا؟ مطلب سب کے نام لے دیں آپ. I'm starting from ایوب خان ٹو قائد اعظم ٹو everybody. سب یہیں سے تھے نا. ہم میں ہی اچھے لوگ ہیں, ہم میں ہی برے لوگ ہیں, اور دنیا میں ہوتا ہے, یہ خالی ہم نہیں ہیں. تو آپ الیکشن کا مقصد ہی یہ ہے, پہلے ان کو بنایا, یہ نہیں اچھے ہوئے, ان کو بنا دیا, یہ اچھے تھے, ان کو ایک اور موقع دے دیا, نہیں یہ انہوں نے گڑبڑ کی, نہیں اب آپ کو دے دیا. نہیں, ایسے ہی ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہوتا ہے نا. بالکل. کتنی چیزیں ہم غذائی یا کھانے پینے کی, یار وہ مزہ نہیں آیا, اب وہاں کھاتے ہیں, یار وہ مزہ نہیں آیا بھائی. تو اتنی بڑی چیز کے اوپر آپ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ اور یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا, یہ وہ اتھارٹیرین زمانہ چلا گیا. اب عوام کو مانا کہ وہ 10 گدھے مل کے 11ویں کو چن لیں گے, اس میں ایک ہی شے 2, لیکن ہے اب ہے تو گدھوں پہ حکومت کرنی ہے نا. اب کیا کریں, تو گدھا ہی آئے گا. اور اب ہمیں کس طرح رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتابوں میں, آج کل بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے کہ کتابوں میں جو ہے وہ چیپٹر چھاپے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ مریم نواز صاحبہ بھی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ باتیں ہیں, یہ کب سے ہو رہا ہے. وہ یوسفی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں اسکول کی کتابوں میں
اسلام مسلمانوں کے سائنس پہ کے احسانات پڑھانے کے بجائے سائنس پڑھا دی جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگے. ابھی البیرونی نے یہ کیا تھا اور مانو نے یہ کیا. ارے بھائی ماضی سے نکل آؤ یار, آگے کی سوچو دنیا کہاں چلی گئی ہے. امریکہ مجبور ہو گیا, کہاں خرید لو, ٹک ٹاک بین کیا, نہیں کھول دو, آدھا خرید لو, کر لو. ایلان مسک کو برینز کہاں ہیں آپ کے؟ آپ نے برینز کو لگا دیا کہ ہماری تعریفیں بناؤ, چیپٹر ڈالتے رہو مسلمانوں کے سائنس پہ احسانات, یا ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر جو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک عجیب ہمیں انڈیویجول نہیں, وہ سسٹم ہے, وہ تو دے آر لائک این آئل ان اے مشین, وہ کام نہیں کرے گا, آئل بدل دیں گے ہم. آپ سسٹم ٹھیک کریں, سسٹم ان پلیس ہے, اس کو چلائیں. یہ تیل گندا تھا دوسرا بدلیں, تو یہ تیل گندا تھا دوسرا بدلیں, یہ بیرنگ کام ہے دوسرا بدلیں, تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا وہاں. اور یہ دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. نہیں کیسے چھپ سکتا ہے؟ میں آج اب آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ آ گئی ہوگی کہیں نہ کہیں, یہ تو سن رہا ہے نا میں بیٹھا ہوا. میں نے یہ آزمائی بھی بات ہے, میں کل بیٹھے میں اب اسمارٹ ٹی وی ہے, اسمارٹ فون, وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں اور اسی کے اشتہار آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ فلمیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کر کے دیکھیں آپ, ایسا ہی ہے بالکل. تو یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہوگی کہ ہم اس چیز کو نہ پہچانیں. اگر ہم آپ کی سوشل میڈیا ہیبٹس جاننا چاہیں تو سوشل میڈیا پر آپ کیا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں؟ میں موسٹلی جو نالج دینے والی ہوتی ہیں, کیونکہ باقی کچھ تو اتنا کچھ کر چکے ہیں. لائٹر بھی دیکھتا ہوں, بٹ میں گاسپ مانگرنگ میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں ان کی پرسنل لائف ہے یار, مجھے کیا کسی نے کیا کر دیا, اس کی فیروز خان کی اماں نے یہ کہہ دیا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کا اس سے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. سب اچھے ہیں, ہم اپنی جوانیاں دیکھ چکے ہیں, وہ تو ہم بڑا شکر کرتے ہیں ہمارے زمانے میں نہیں تھا, ورنہ کیا کیا چھاپے پڑتے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے. لیکن نہیں ان کو اور ناؤ ایوری انڈیویژول ہیز ٹو بی مور کیئرفل ناؤ. اب وہ زمانہ, اب آپ کسی کی نظر سے کان سے آپ کی بات نہیں پوشیدہ, آپ کا عمل نہیں پوشیدہ, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آپ نے ایسا کیا کیا کراچی یونیورسٹی میں جو آپ نہیں چاہیں گے لوگوں کے سامنے آئے؟ نہیں, کراچی یونیورسٹی میں تو ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. کراچی یونیورسٹی ہمیں یاد, جو ہمارا یونیورسٹی کا آرٹس لابی ہے, ہاں وہ ابھی بھی یاد ہمیں کرتی ہے. وہاں کے لوگ کہہ رہے یار وہ آپ گٹار اور وہ گانے اور یہ اور وہ, بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا, بہت ایک انوسنٹ سا محبتیں ہوتی تھیں, اور آپس میں لڑکیاں بھی لڑ پڑتی تھیں. پھر ہم بیٹھے ہنستے تھے کہ یار چلو کوئی بات نہیں, نہیں یار کچھ نہیں ہے, تم بھی ہماری دوست ہو, تم بھی ہو. تو گانے ہوتے تو مزیدار. ہاں ہم نے وہ ڈارک چیپٹر دیکھا ہے تاریخ کا, جب آرمی ایکشن ہوا تھا یونیورسٹی پہ, کراچی یونیورسٹی میں. ہم نے گولیاں کھائی ہیں, ہم نے وہ سارا, جب آرمی بھیج دی تھی, رینجرز آ گئے تھے, ربر بلٹس کھائے میں ہم نے, لگے میں ہمیں. گرلز ہاسٹل میں آرمی چڑھ دوڑی تھی کہ اندر آپ نے چھپائے ہوئے. جب ٹیپو آیا تھا, ٹیپو مولوی اسلم کو مار کے گیا تھا, حافظ اسلم کو, اور پھر اس کے بعد وہ ہائی جیکنگ پہ چلا گیا تھا, اور بہت بہت ظلم کیا تھا اس وقت کی سرکار نے اسٹوڈنٹس کے اوپر. انہوں نے وہ آٹے میں گھن کو بھی پیس دیا تھا. ہم نے گرلز ہاسٹلز خالی کروایا تھا, ہم سارے اسٹوڈنٹس جو تھے, جس میں تمام جماعتوں کے بچے شامل تھے, جمعیت کے بھی تھے, پی ایس ایف کے بھی تھے, این ایس ایف کے بھی تھے, اور اے پی ایم ایس او نئی بنی تھی اس وقت. ہم نے لڑکیوں کو سیف جگہ پہنچایا تھا. بائکس ہوتی, بائکس پہ بٹھا کے, وہ الگ تھا کہ بعد میں کہتے ہیں اچھی والی میرے پاس آئی تھی, وہ تو بعد کی بات ہے. بٹ یہ کہ وہ بھی ٹائم دیکھا ہم نے. اور آپ زیادہ پولیٹیکلی اس وقت چارجڈ اپ تھے؟ جی بالکل. اس وقت دیکھیں ہر کوئی, جب ضیاء الحق کی ماشاء اللہ لگا ہے, تو ہمارے تو گھروں میں ماتم, بھٹو کے اریسٹ ہونے پہ واقعی ایک ماتمی وہ ہو گیا تھا کہ یار یہ کیا ہے, نیور ہرڈ آف. اور ہم تو اس کو ایک چال سمجھتے تھے گھروں میں. یہ ہوتا کہ یار یہ کوئی بھٹو نے چال چلی ہے کہ ضیاء سے اس نے ٹیک اوور کروا لیا تاکہ یہ کرنا پڑے, ابھی الیکشن کرائے گا. پھر تصویریں بھی آ رہی تھی کہ ضیاء بھٹو بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو ہوتا ہے نا, جو کنسپریسی تھیورسٹ ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں بھی تھے. تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے. میں اس وقت نیا کیرٹ کالج میں سلیکٹ ہوا تھا. اچھا. تو اور مجھے بھی فوج میں ہی جانا تھا, چلا گیا تھا. لیکن پھر میری والدہ بہت پریشان ہوئی تھی, بیمار تھی. کہتی مجھے لگتا ہے یہ بھٹو کو چھوڑے گا نہیں آدمی. میں کہتا ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ نہیں. تو وہ باقی لوگوں کو بڑا درد تھا اس کا.
اس کی اپنی پرسنالٹی بھی تھی. پھر یہ کہ ایک جمہوری عمل پہلی بار چلا تھا نا, پیپل گاٹ دا وائس. گڈ اور بیڈ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ لیٹر آن, بالکل, بٹ دے ہیڈ اے وائس. پھر ہمیں ویوڈلی یاد ہے اسلامک سمٹ کانفرنس, پھر وہ ترانہ ہم تاب آبد سی و تغیر کے ولی ہیں, وہ یاد ہے. تو وہ جو یکجہتی, مسلم یونٹی, وہ سب کا نا, وہ تو کوئی تمام تفریق ختم ہو چکی تھی. یعنی بھٹو کی وقت میں اٹ واز جسٹ ون میجر سالڈ مسلم بلاک, جس میں شاہ فیصل, قذافی, جعفر النمیری, حافظ الاسد, یہ ٹاپ ناچ لیڈرشپ تھی. اور وہ سارے ایک ایک کر کے پھر مجیب بھی آ گیا, پھر باری 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 انہیں کو نکال چن چن کے مارا گیا. اب آپ اس کو کہہ لیں گے نہیں اتفاق تھا تو ہوگا بھائی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو مجھے آج کل بھی بہت سارے جب میں ایکٹرز سے ملتا ہوں, وہ لوگ اپنا پولیٹیکل اوپینین یا جو ہسٹوریکل نالج آپ کے پاس ہے وہ لوگ پوزیس نہیں کرتے یا ڈسپلے نہیں کرتے اس کی. وہ بے وقوفی کرتے ہیں کہ نا, یہ کہنا مجھ سے عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو فنکار ہیں, آپ اداکار ہیں, آپ سیاست میں کیوں بول رہے ہیں. بھائی کیا میں ٹیکس نہیں دیتا, کیا میں بل نہیں پے کرتا, کیا اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوتا, یا میں کسی اور ملک کا باشندہ ہوں. ہر شخص کو چاہے, ان کو لگتا ہے کہ یار بولیں گے تو ہمیں کنٹروورسی بن جائے گی. نہیں, کنٹروورسی نہیں, ہمیں ٹارگٹ نہ کر دیا جائے حکومت سے, جو ہمیں سلام دعا ملنی ہے, تمغہ ملنا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر نہیں خود کو پولیٹیکلی ایکٹیو کریں گے تو یو ول بی ڈومڈ ٹو بی رولڈ بائی ہو ایور وانٹس ٹو رول. بھائی کوئی بھی اوپر آ جائے, اور چونکہ آپ پولیٹیکل آپ خاموشی مائنرس ہیں, ہاں, سمن بکمن ہوئے ہوئے, تو کہے گا کچھ بھی کرو, پھر آپ کہیں ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ آپ فنکار ہیں, آپ فنکاری کیجئے, آپ کیوں سیاست کر رہے ہیں. ہمیں کرنی ہے سیاست بھائی. کیا میں ووٹ نہیں دیتا, مجھ سے ووٹ کیوں لیتے ہو؟ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ آپ سیاست کی باتیں نہ کریں تو بھائی کیوں مجھ سے ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہو, مجھ سے ٹیکس کیوں لے رہے ہو, میں بل کیوں دے رہا ہوں, یہ سب کام کر رہا ہوں نا. چاہے وہ ایک پاکستانی شہری تو ہوں میں, تو کیوں نہیں سیاست میں بولوں گا, میں بولوں گا. بالکل, مجھ میں سینس ہے. وہ جو نہیں کرتے وہ بے وقوفی کرتے میری نظر میں. ایکٹنگ ان اٹ سیلف ایکٹیویزم ہی تو ہے ایک طرح سے. بالکل بالکل. who else would know better than you. آپ نے پڑھا ہے اس کو, آپ کرتے ہیں. اور پاکستان میں تھیٹر واحد چیز ہے جس کے لیے این او سی لینا پڑتا ہے. ٹی وی پہ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, کوئی این او سی نہیں ہے. وہ تو آپ نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوا یار. وہ تو ہم نے تو صرف وہ دیکھا جو گیا, خیر ہم نے بیک سٹیج بھی دیکھا ہوا, لیکن آپ نے زیادہ دیکھا ہوا. تو یہ 1858-59 کا قانون ہے, یہ این او سی کا. جب 1857 کی جنگ گورا ہارا تھا پہلے, پھر جیتا تھا کچھ مہینے بعد, اس نے لاگو کیا تھا کہ جب پبلک کانگریگیشن ہوگی, آپ نے لوگوں سے کھڑا 1500 بندہ 500 بندے سے اکیلا آدمی کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, وہ پاور آپ جان ہی نہیں سکتے. آپ تو جانتے ہوں گے, تھیٹر والے جانتے ہیں. دیٹ فیلنگ دیٹ میں ہمیشہ بچے سے, ابھی چھوٹا میرا بیٹا چونکہ اداکاری کرتا ہے کمیل, تو میں کہتا ہوں یار مجھے کبھی بھی ٹی وی پہ کک نہیں ملی, تھیٹر میں جو ملتی ہے میں تو آئی ایم آن کلاؤڈ نائن. بالکل, I can do whatever I want to standing there. So ایکٹیویزم ہے تھیٹر, اور دنیا میں تھیٹر کے ذریعے انقلاب آتا ہے. اچھا اوریٹر ہوتا ہے. دیکھیے دوسری جنگ عظیم میں کیا کر دیا ہٹلر نے, بھٹو والا گڈ اوریٹر, جس کو بولنا آ گیا اس نے تو کمال کر دیا. بالکل بالکل. جس کو بولنا نہ آیا تو پھر گیا کام, وہ پھر خاموشی رہے. بالکل. آج کے جو ایکٹرز ہیں, ینگ ایکٹرز, وہ پڑھتے ہیں کیا, مطلب کتابوں کو, ہسٹری کو, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے دیکھ لیں, جان لیں, اور آپ نے دیکھ لیا ہاں جی انسٹاگرام پہ کیا آ رہا ہے, ٹویٹر پہ کیا آ رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ واقعی آپ کو نالج ہو اس چیز کی. ڈو دے ریڈ؟ بہت کم ہیں. پڑھتے ہوں گے. میری کبھی ان سے, جو میں جن سے ساتھ کام کرتا ہوں, مجھے لگا نہیں کہ ان کے پاس ایسی انفو ہے. وہ ایک لمیٹڈ, وہی سوشل میڈیا سے کوئی ایک چیز اٹھا لی, اس کو پھیلا دیا. وہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. اس کی تصدیق تو کر لو یار, ایسا کوئی کتاب ہے بھی, ایسا کچھ کہا بھی گیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جیسے جون ایلیا کی جعلی شعر بن گئے, بالکل, تو وہ حدیثی بنی ہوئی ہیں فلانا. ہاں بالکل.
مسجد میں بیٹھ کے پینے دے ورنہ وہ جگہ. علامہ اقبال نے کبھی نہیں بولا یار خدا کا خوف کرو یار کیا ہو گیا. میں نے کہا وہ اب کوئی اور اقبال ہوگا, موچی نائی ہوگا اقبال, اس کے وزن سے تو میں نہیں لگ رہا. اچھا چونکہ پتہ ہی نہیں ہے شاعری, بے وزن بے تالی شاعری, اور وہ کہہ بھائی ان کے لکھا. سو یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی بتا دیا جائے. اور جہاں آپ غلط دیکھیں, آپ جس عمر کے حصے میں ہوں, کم از کم میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ میں کہوں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہے ایسی بات, اقبال کا نہیں ہے. ہاں لیکن سوچ اچھی ہوگی, سوچ اچھی آپ اس کے گلے کیوں ڈال رہے ہیں, کسی اور کے گلے جس کی ہے اس کی رہنے دیں. بالکل, تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور بڑے بڑے لوگوں کو نہیں. اٹس ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس, اٹس گرون اپ پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف who have no idea what they are talking about. بالکل بہت عجیب لگتا ہے. اور جیسے لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے بہت مرتبہ. پرسوں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا کہ یار واقعی کسی نے صحیح کہا ہے کہ ignorance is bliss. بالکل, اور آگہی عذاب ہے. سال عذاب, میں نے کہا میں بہت شدید عذاب سے گزرتا ہوں, بہت شدید عذاب سے. دل چاہتا ہے میں سارا بلیک بورڈ مٹا دوں, کوڑا کر دوں. ہاں سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے. کتنا اچھا ہو جائے گا نا, سب اچھا کہہ کے بیٹھ جائیں گے, کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے, ہمیں کیا. اور کراچی میں رہنے والے کو یہ عذاب زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہم نے, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم نے کراچی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ واقعی پنجاب سے ہمارے ملنے والے آتے تھے, وہ آنکھیں ایسی ہو جاتی تھیں ان کی, ایسے دیکھتے تھے کراچی یار. اب ہم پنجاب جا کے ایسے دیکھتے ہیں کہ یار لاہور, ارے واہ یار لاہور. بالکل, ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. کراچی کو کس نے خراب کیا کراچی کو, اور کیسے خراب کیا؟ کراچی والا یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. 70s میں جب بھٹو صاحب یہاں تھے, اور 70s میں کراچی واز دا ہب, یہ یہاں کسینو بن رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے یہ سی ویو کے جو اپارٹمنٹس بن رہے تھے یہ اس لیے بن رہے تھے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے, پیسہ لائیں گے, انویسٹ کریں گے. اسی طرح ہوتا ہے, ایک دور اندیش لیڈر ایسے ہی سوچتا ہے نا بھائی. اب انگلستان میں ساری حلال کی تھوڑی جا رہی ہے پیسہ, ان کو تو چاہیے بینک میں. تو ایز لانگ ایز وی آر گیٹنگ دی فارن ایکسچینج, دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. پھر انہوں نے جان بوجھ کے بھٹو کو ہٹوایا, جان بوجھ کے ایک بگٹری سے بھرا بھرپور ایک زہریلے شخص کو لا کے بٹھایا, جان بوجھ کے پورٹ ہمارا ڈیمیج کر کے سارا وہ جو ٹریڈ تھا اس کو دبئی شفٹ کروایا. دیٹ بیکیم دا سینٹر. اٹ واز ڈن بائی ڈیزائن. ایسا نہیں ہے. اور اب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی اچھا تو نہیں کر رہے کراچی, کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوگا کہ جو ہمارے, یا تو وہ ان کو لے کے آئے جن کا خریدنا آسان تھا, یا جو تھے وہ بک گئے, جو نہیں بکے ان کو مار دیا گیا. پھر سمپل سی بات ہے. یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا, جو آپ کی بات نہیں مانتا یا آپ کسی ادارے میں آپ کو نکال دیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے کوشچن کیا تھا. آپ کا پسندیدہ بچہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے. بالکل, جو بیچارہ پوچھ لیتا ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہوا, آپ کہتے ہیں بہت بدتمیز ہے یار. ارے آپ پوچھ رہے جواب دے دو یار. سو جب جس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو, اندر چلو, یہ نہیں ہونے دیں گے, اچھا لٹکا دو, یہ نہیں ہونے دیں گے اڑا دو, یہ نہیں ہونے دیں گے اتار دو, یہ نہیں ہونے دیں گے بند کر دو. مطلب آپ کو, اور یہ اصول میاں یاد رکھنا, تکلیف صرف سچ سے ہوتی ہے. جس کو سن کے آدمی مسکرا دے ہنس دے, اس کا مطلب وہ جھوٹی بات تھی. جس پہ ایکشن دکھائے گا یہ کیا کہہ دیا تمہیں, بدتمیزی کر رہے ہو, ایسا کا مطلب سچی بات تھی بیٹے. بات ہے بالکل. تو یہ تو کچھ یونیورسل فیکٹس ہیں. لیکن مطلب کراچی والوں کا اپنا بھی تو قصور ہے نا. جب ان کو موقع ملا تو وہ انہوں نے دوسری شادیاں کرنی, بنگلے بنا لیے, فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جانے کی لفٹ لگا لی, یہ سب چھوٹے کام, کٹنگیں کر لی, ہاں پتہ نہیں کیا چھوٹے کام, چھوٹی خوشیاں ہیں نا. ایک اور 4 لڑکیاں رکھ لیں, مطلب وہ اوقات یہی ہوتی ہے نا. اب وہ پنجابی میں ایک مثال ہے, اوچھا جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آ پڑیا. اب ایک چھچورے جٹ کو کٹورا مل گیا, اب وہ بلا وجہ پانی پیا جا رہا ہے, پیا, ابے بھائی تو رک جاؤ, پانی پی کے الٹیاں کر رہا ہے. تو ہمارا حال بھی یہی ہو گیا. یعنی جو کر سکتے تھے ان کو غدار کہہ دیا. آپ نے کبھی سنا ہے تاریخ میں, پوری دنیا کی تاریخ میں, کہ ایک میجورٹی نیشن جو ہے مائنورٹی سے کہا ہمیں جان چھوڑ دو, ہم جا رہے ہیں. ہم نے, ہمارے ساتھ ہوا 71 میں. بالکل, میجورٹی مائنورٹی کو لات مار کے گئی ہے, ہٹو نکلو گن تم یہاں سے, اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں.
ہم نے معافی مانگی ان سے، ہم نے جو کیا مانگنی چاہیے نا. بالکل. آپ دوسری جنگ عظیم کی معافیاں مانگتے ہیں، امریکہ چائنا سے مانگتا ہے کہ ہم نے تم پہ، جاپان پہ کہ ہم نے بوم گرا دیا، فلانے پہ گرا دیا، ہم نے جی یہودیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا. وہ تو مانگ رہے، تو ان کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا. اب تعلقات بڑھ رہے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ، اب شاید کچھ کر لیں. نہیں، وہ پھر میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کرومویل کی مثال ہر کوئی دیتا ہے، تو نکالیں نا، قبروں سے نکال کے لٹکا دیں. آپ بھی، آپ کو 50 سال بعد پتہ چلا کہ اوہو یہ تو انجسٹس ہوا تھا بھٹو کے ساتھ، تو وہ ججز کہاں ہیں جی جنہوں نے انجسٹس کیا تھا؟ ان کو بلیک لسٹ کریں، ان پہ لعنت و علامت کریں. آپ کیوں نہیں نام لیے جاتے؟ کیوں نہیں اس جرنل کا نام لے کے اس پہ لعنت کی جاتی؟ اس کی اولادوں کو آپ نے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، کیوں؟ سو آپ آنیسٹ نہیں ہیں. ہر مسئلے کا حل دیانتداری میں ہے، بدتمیزی میں نہیں، دیانتداری میں نہیں. چلو بولنا نہیں چاہتے مت بولو، کر تو دو یار. بالکل. لیٹ یور ایکشنز اسپیک. الفاظ نہیں چاہیے، بالکل بالکل الفاظ نہیں چاہیے. آپ کام کر دو، نہیں بولنا نا، چپ کر جاؤ. پتہ چل جائے کہ ارے آپ فلاں نے ان کا لکھا ہے ہی نہیں، وہ اچھا وہ ہے ہی نہیں، ارے خاموشی سے ایکشن کر جاؤ. وہ نہیں ہے، آپ کو رکھ نہیں سکتے، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، نظر آ جائے گا. بالکل بالکل. آپ جانتے بوجھتے جب چھوڑ دیتے ہیں نا. اور ایک وہ دیکھیں، اس پہ کیا بھائی، میرا باورچی ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، باورچی ہے وہ، اس پہ بہت مہارت ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس سے میں گھر کی اکنامکس نہیں سنبھال سکتا. اس سے میں نہیں پوچھ سکتا کہ یار اگر مولی آج اتنی ہے تو کل تمہیں لگتا ہے بڑھے گی قیمت اس کی یا کم ہو جائے گی، یا ترئی لوں گا. وہ ڈیسیجن میرا ہوگا، باورچی نہیں بنا. پھر وہ باورچی انچارج بن جائے گا اگر ہم اس کے حوالے کر دیا. بالکل. اور چونکہ اس کا کام ہے نہیں وہ والا، تو گڑبڑ کرے گا. وہ جس طرح اگر باورچی کو ڈرائیور بنا دیا تو وہ جو سبزی کے ساتھ کر رہا ہوگا وہی گاڑی کے ساتھ کرے گا. بالکل بالکل. اینڈ وائس ورسا. ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو، جس کا جو کام اسی کو ساجھے. آپ کا کام ہے ہوسٹنگ کرنا، نیوز پڑھنا، آپ کریں، ہم کہاں سے کریں گے؟ اور اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے ماننے میں کہ بھائی میرا کام نہیں، مجھے نہیں آتا. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، تو وہ چیز چل جاتی ہے. وہی تو میرٹ کیا ہوتی ہے. بالکل بالکل. اب وہ سالے ادھر تو ریٹائر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. ہاں، تو جوان کہاں جائیں گے؟ سے باہر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور بالکل اپرچونٹی نہیں ملے گی تو پھر وہ، جب آپ نے کہا کہ بس یہ پرماننٹ، جب تک یہ تا حیات جاب پہ رہیں گے، یہ جن کا تعلق نہیں اسلامک کسی کا بنا دیا ان کو. یار خدا کا خوف کرو یار تھوڑا. تو جب آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ملک تنزلی ہی کی طرف جائے. گھر ہے ایک چھوٹا سا. کبھی آپ کا کوئی تھیٹر یا کوئی اس طرح کوئی بین ہوا، کچھ ہوا ایسا؟ جی بالکل ہوا، بالکل. مشرف کے زمانے میں ہوا تھا. ہم ہندوستان سے ہو کے آئے تھے، وہاں تھیٹر لے گئے تھے، اور ایک تھیٹر تھا ہم نے کیا تھا جب ٹویوٹا نے اپنی نئی گاڑی لانچ کی تھی، تو اس کا نام رکھا تھا کارگل لینے ہوا تھا. تو عمران حسن نے ڈرامہ لکھا تھا، اس کا نام رکھا تھا کار دی گل. ٹویوٹا تھا نا. تو اس نے کہا وہ ہمارے وابڈا کے وہ تھے لائن مین، وہ چڑھے تھے پہاڑی پہ بجلی کا کرے، فوجی تھوڑی تھے، وابڈا والے تھے. وہ انہوں نے سوئچ بند کیا، سارا نیچے آ گئے. بس امیجن وی ڈونٹ ایون اون دیم ناؤ. انڈیا اونز دیئر مارٹرز. ہم کیوں نہیں اون کرتے؟ اچھا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، جو بھنڈ آپ سے ہو گیا مان لیں یار، تاکہ آئندہ نہ کرے نا، کوئی اور نہ کرے. آپ تو نہیں کریں گے، آپ تو بھاگ لیے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں کریں گے غلطی. لیکن اگر آپ میں ذرا ملک کا درد ہے، آپ کہیں گے یار یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. کوئی جنگ، معافی چاہتا ہوں، اصل ساری جنگیں آپ نے شروع کی تھی. اٹس اے پارٹ آف ہسٹری. اب چونکہ وہی بات ہے کہ جب تصویریں ایسی خواتین کی چھپ جائیں گی، تاریخ پڑھائی نہیں جائے گی، تو پھر یہی ہوگا. بالکل جھوٹی تاریخ، جھوٹے مستقبل کو دکھائی جا رہی ہے، بڑی تابناک، بڑی روشن، بڑی ہے. کیا میں نے تو پچھلے دنوں کہا تھا یار بہت اچھا لگتا ہے خوبصورت چہرے ٹی وی پہ دیکھ کے، لیکن یار 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو ہمارے سیاستدان خواتین کو وقت کیسے ملتا تھا تیار رکھنے؟ یہ تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ ان سے سیکھنی چاہیے کہ کس طرح کرتے ہیں. بالکل کہ بھئی روز آپ اسی طرح، آپ ایسے لگتا ہے کہ ڈیپ فریز میں چلے گئے اور اسی طرح نکل گئے. بال بھی سٹریک ہوئے ہوئے ہیں، میک اپ بھی ہوا ہے، سب اچھی بات ہے، اچھی شکل ہے. لیکن ٹائم مینجمنٹ، کوئی کام بھی مطلب کیا دفتر کو 1-8 گھنٹہ دے دیا، باقی اس میں
کچھ تو ہوگا آپ نا. آئے تو کام کرنے کے لیے, حسن دکھانے تو نہیں آئے. جو کام ہے وہ کریں نا. ہمارا مسئلہ اس ملک کا یہ ہوگا کہ پرائمری اور سیکنڈری میں فرق بھول گئے ہیں. کہ آپ کا پرائمری جاب کیا تھا, سیکنڈری جاب تھا گپے لگانا, پرائمری تو بھائی کام کرنا تھا یار. بالکل, وہ آپ نے کیا نہیں. اب ہم آتے ہیں ایکٹنگ کی دنیا پر. تو وہ سیاست کی دنیا ایکٹنگ کی ہمارے ملک کا سب سے بڑا ڈرامے باز پھر کون کہا جائے گا؟ تو جو سب سے بڑا سیاستدان ہے وہی کہا جائے گا. سب سے بڑا ڈرامے باز وہی ہوگا. جو آپ کو جھوٹی خبریں دیتا ہے وہی. بالکل. بھائی ڈرامہ تو آل اباؤٹ میک بلیو ورلڈ ہے. بالکل. اور کیا. لیکن پھر ایکٹر جو ہیں وہ سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے ہمارے یہاں پر. مطلب ویسے تو وہاں تو رونالڈ ریگن بن گیا, اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں برے ایکٹرز ہوتے ہیں. یہاں پہ جو کامیاب اچھا ایکٹر ہوگا وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا. نہیں, اس کی وجہ یہ اداکار آنیسٹ ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں کی سیاست آنیسٹی پہ نہیں بیس کرتی, دھوکے پہ کرتی ہے, فراڈ پہ کرتی ہے. اداکار ہمارے یہاں ہر اداکار سچا ہوتا ہے. چاہے میں اپنی پوری فریٹرنٹی کی بات کر رہا ہوں, چاہے سینئر ہو جونیئر ہو. آپ بھی اداکار ہیں, آپ کو اگر نیوز پڑھ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ وہ نہیں شو کر پاتے کہ یار میں کس منہ سے یہ میں تعریف کر رہا ہوں, لیکن میں کرنی پڑی. بھائی نوکری ہے, کیا کریں, نوکری کی تو نخرہ کی والی بات ہے نا. سو وہ چونکہ سینسیٹیو ہوتا ہے اور وہ آ کے اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو وہ پالیٹکس جو ہے نا وہ الگ ہے. وہ وہاں اتنا دھوکہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ خود نہیں دیتا. وہ الگ ایک کیٹیگری, وہ گیم الگ ہے. وہ ٹرو ڈیموکریسی ہے نا. بالکل. ہمارے یہاں کہاں ہے ڈیموکریسی, نہیں ہے. وہاں پہ تو ڈائنسٹک ڈیموکریسی ہے. ڈائنسٹیز کو, ہمارے ایک دوست تھے انگلستان کے, بہت انگریز تھے, وہ کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہندوستان پاکستان کو. انہوں نے راج کو نکالا, برٹش راج کو, انہوں نے گاندھیز کو پکڑ لیا, تو انہوں نے بھٹوس کو پکڑ لیا, شریفs کو پکڑ لیا, تو راج تو بھی تم پہ ہو رہا ہے. بالکل. برٹش نہ صحیح کوئی اور صحیح. انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے. اچھا, ڈرامہ کی اگر ہم بات کریں اوور آل پاکستانی میڈیا کا جو کانٹینٹ ہے وہ اوور دا پاسٹ لیٹس سے اراؤنڈ 40 ایئرس, کیا وہ اوپر گیا ہے یا نیچے گیا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں ٹیکنیکلی اوپر گیا ہے, کانٹینٹ وائز نیچے گیا ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم چونکہ خود من حیث القوم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم کون ہیں. مطلب ہماری جڑیں ہندوستانی ہیں بھائی, ہم انڈینز ہیں. دیکھیں وی آر انڈینز بیکاز آف دا ریور انڈس. بالکل. یس, آئی ایم مور انڈین دین somebody living in Bombay because Indus is here. جی, دو ملک بنے تھے, بھارت اور پاکستان. بالکل. ہندوستان اور پاکستان نہیں بنے تھے. ایک تو یہ ہمیں درست کرنی پڑے گی ساری. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ہندوستان ہے اور ہم پاکستان, نہیں, وہ بھارت ہے اور ہم پاکستان ہیں, اور اس ہندوستان میں ہم بستے ہیں. بالکل. ہندوستان کے 2 حصے ہوئے یا 3 حصے, ادھر بنگلہ دیش ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک تو بہت ضروری ہے تاریخ میں, جغرافی میں یہ چیپٹر ڈلوایا جائے. وہ تصویروں کو ذرا سائڈ میں ایسے کر کے نا ایسے تھوڑا کر دیا جائے اور کہا نہیں وہ بھارت ہے, ہم پاکستان. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں, آپ نے کیا سوال کیا؟ ہمارے آج کا جو میڈیا کا کانٹینٹ ہے, کانٹینٹ تو ہماری ایشو یہ ہو گیا ہے کہ ہر آنے والی حکومت ہم پہ ایک کنکاکٹڈ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھوپتی ہے کہ کلچرل ویلیوز. اسلامک کلچر کوئی چیز نہیں ہوتی. مطلب آپ جو اسلامک کلچر بتا رہے ہیں وہ تو عرب کلچر ہے نا. تو اگر کیا نیو یارک میں جو مسلم ہیں وہ کیا کرے, اونٹ رکھ لے, کندورا پہن کے پھرنا جو ہے, یا جو نارتھ پول پہ رہ رہا ہے وہ اس کی وہ کپڑے اتار دے, اپنے شلوار قمیض پہن لے, کیا کرے. یہ جو ٹرم ہے میں اس کے شدید خلاف ہوں, اور یہ غلط ٹرم ہے. اسلامک آرکیٹیکچر, اسلامک کلچر, یہ غلط ہے. کلچر جو ہوتا ہے وہ جغرافیکل ہوتا ہے. ہماری اور بھارت کی جغرافی ایک ہے, تو جو وہاں رواج ہیں وہ ہمارے یہاں رواج ہیں. آپ جب ہمیں بنایا جاتا ہے, ایک آتا ہے وہ کہتا نہیں ایران سے ہمارا الحاق ہوگا, ہم پرشین بن جاتے ہیں, یا کہتے ہیں نہیں سعودی عربیہ سے ہو جائے گا. بالکل. ہم نے کلچر کو, ثقافت کو مذہب سے جوڑ دیا ہے, جبکہ مذہب کا تو کلچر نہیں ہوتا. مذہب تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے. تہذیب سے مذہب ہے نا. جو آپ کی تہذیب ہے, آداب تہذیب ہے,
السلام علیکم تہذیب ہے بالکل یا ہیلو تہذیب ہے, جو بھی تہذیب ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ مہذب ہیں, بالکل مذہب سے تعلق ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو پھر آپ کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ٹرمینالوجیز میں ہمیں الجھا دیا, اور یہ بھی اس لیے الجھایا گیا تاکہ ہم آٹا دال کا بھاؤ نہ پوچھ لیں. اب عربز, ہم نہ عرب ہیں بھائی, نہ ہم فارسی ہیں, ہمارا یہ ہم ہندوستان میں, بالکل ہے نا. بہت ہوا ہم نے, اگر بہت بھی کچھ بننا ہے تو کراچی والے کہیں ہم سندھ سے ہمارا تعلق, ٹھیک ہے, ہمارا کلچر ڈیٹ بیک کرتا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن سے, بالکل, تو وہ ہمارا کلچر ہے. لیکن میں اس طرح جانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ایسے کلاسکس بنائے, پروڈیوس کیے, جو ہم نے دیکھے ٹیلی ویژن پر, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف ساس اور بہو اور اس لیے اس کی وجوہات ہے نا. جب پرائیویٹ چینلز بنے تو ہم تو, جب جو سب سے بڑا چینل ہے اس میں میں نے نوکری کی شروع میں, اس نے ہمیں اس کے اونر نے کہا کہ آپ نے اس کو اسٹار پلس بنانا ہے, جس پہ میں نے اور بشمول کچھ اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں, ہمارا تو اپنا اتنا اسٹرانگ ہے ڈرامہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ کرنا ہے بس. تو وہ جب آپ ایک ایجنڈا لے کے آئیں گے کہ ہم نے اسٹار پلس بنانا, تو پھر اسٹار پلس ہی بنے گا نا. اور پھر یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں, کیا کریں, لوگ دیکھتے ہیں, لوگ تو وہ دیکھیں گے جو دکھاؤ گے بھی تم. ابھی آئی ٹی ٹیز پہ, جو آئی ٹی ٹی کہہ رہا ہوں, جو آپ کے نیٹ فلکس وغیرہ پہ جو لوگ دیکھتے ہیں, OTT پلیٹ فارمز, ہاں او ٹی ٹی پہ, تو وہ کتنا الگ کانٹینٹ آتا ہے. وہ جو کم خرچ بالا نشین ہوتا ہے, جس کی آف بیٹ ہوتا ہے, آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے, وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. آپ ہمیشہ سے, اٹس اے سوری اسٹیٹمنٹ, میجورٹی آف دا ٹائم پاکستان ہیز بین انڈر دی انفلوئنس آف واٹ ایور از بین ہیپننگ ان بھارت. ہماری, لیکن ہم ایسے نہیں تھے نا, ہم اپنا جو کلاسک پروڈیوس کرتے تھے وہ لوگ دیکھتے تھے اسے. جب وہی میرٹ پہ کام نہیں ملا, جو بوم آپریٹر تھا وہ بن گیا ڈائریکٹر, اس کے پاس کانٹینٹ کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ جا کے ہندوستانی فلم دیکھے گا اور کہے گا یار یہ جو دلیپ صاحب نے کیا تھا نا, میں یہی بناؤں گا. ہم نے ڈیمی گاڈز بنا دیے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, مطلب فیکٹری چلانے والا چینل چلا رہا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا یار. آپ کو جس کا کام ہے اس کو دینا پڑے گا. سلطانہ صدیقی نے کیوں سکسیسفلی چلایا, کیوں اس نے پلٹا, وہ دوبارہ لے کے آئیں, اسٹوری پہ آئیں نا, اور جو ہماری تہذیب ہے اس پہ لے کے آئیں. جی, گو کہ کتنی کامیاب ہوئی وہ تو ڈیبیٹیبل ہے, ہر ایک آدمی کا اپنی ویلیو, لیکن لائیں کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے نا, جس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا وہ لیتا ہے کہ یار اچھا ایسا بنا دوں, نہیں ایسا بنا دوں, ہاں یہ بنا دیتے ہیں, یہ بک رہا ہے, ہاں یہ بکتا رہے گا, چلو تو 200 ایپیسوڈ بنا دو, اس کی شادی کبھی بہت کی بنا دو, وہ ہمیں اگین جسے کہتے ہیں نا بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اٹس ٹائم دیٹ وی گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, وی اسٹارٹ ری ڈیفائننگ آور سیلف. کچھ ہر قوم, ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جہاں اس کو خود کو دوبارہ ڈسکور کرنا پڑتا ہے. This is our time yes, to rediscover. It's already past the time, but high time we should do that. اچھا, جو ایکٹر ہے, ہم نے تو بات کی ابھی پروڈیوسر کی, ڈائریکٹر کی, کہ وہ ایک ویژن لے کر آتا ہے, اگر اس کا ویژن نہیں ہوگا تو وہ ڈرامہ کچھ بھی ایسا ہی اٹھا کے کہیں سے بھی بنا دے گا. جو ایکٹر ہے اس کا ویژن کتنا زیادہ چینج ہوا ہے, جس پیشن کے ساتھ وہ تھیٹر کا ایکٹر کام کرتا تھا یا پہلے کے ٹی وی کے ایکٹرز کام کرتے تھے, آج اس پیشن کے ساتھ نہیں ہوتا کام. میں تو اپنی آپ کو بات کر سکتا ہوں, میں ابھی بھی تھیٹر کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں. اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ ڈائریکٹرز ہیں کہ جن کے ساتھ کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے, جو اپنے کام میں پکے بھی. میرا لاسٹ جو پروجیکٹ تھا ہائسم کے ساتھ, جینٹلمین, میں سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا تجربہ تھا ان کے ساتھ, اور بہت کمال کے ڈائریکٹر ہیں. یہ وہ ڈائریکٹر جو انٹریکٹ کرتا ہے, سین ہو جاتا ہے, وہ پھر آ کے کہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے, کیا ہوا تھا اس میں, ہی نیڈ ناٹ. ہمارے یہاں جو باقی کام ہوتا ہے, یار باس کیا کریں 10 سین کرنے آج. ارے بھائی کچھ تم نمبر کیوں دیکھ رہے ہو, کوالٹی نہیں, تم کوانٹٹی دیکھ رہے ہو. جہاں ایک چیز میں کوانٹٹی آ جائے گی تو وہ تو گر جائے گا, کوالٹی تو گرے گی. کہ جی مجھے 10 دیگ بنانی ہے, گیس تو آ نہیں رہی, تو کہاں سے بنائے گا 10 دیگ. جو شخص ہیرو ہوتا ہے آج کے ڈرامے کا, وہ کیا محنت کر رہا ہوتا ہے اپنے ڈرامے کے اوپر؟ کچھ ہیں جو بہت کرتے ہیں,
اور جو کچھ ہیں جو صرف جم جاتے ہیں اور میک اپ پہ کرتے ہیں. حقیقت ہے. ان سے کہو میں ڈرامے آ رہا ہوں تو کیا کہ میں نے وہ فلانا جوائن کر لیا, فٹ میں نے جوائن کر لیا, اور میں نے یہ نمبر کیا شیڈ اور یہ وہ سوری. تو وہ تھوڑا سا شاید وہ ریکوائرمنٹ ہے, مے بی آئی ایم نوٹ, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, اچھا لگنا ہے وہ تو ٹھیک ہے. تو وہ ہم تو اس زمانے کے تھے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی تھیں نا, تو حال ابھی بھی یہ میٹر نہیں کرتی ہیں. ہمارا پرائم پرپز یہ تھا کہ ہم اداکاری اچھی کر جائیں یار. جو رائٹر نے لکھا ہے نا, اب میں مثال کے طور پہ ہم نے کمال احمد رضوی کے ساتھ کام کیا, میں کہتا ہوں کیا آدمی تھے یار. بالکل. اب وہ جب ان کا میں اسکرپٹ پڑھتا تھا, جب وہ تھیٹر کرتے تھے وہ مجھے ضرور لیتے تھے اپنے ساتھ, تو میں کہتا تھا یار کمال بھائی سمجھ نہیں آ رہی, آپ پڑھیے ذرا. اور جب وہ پڑھتے تھے جہاں وہ اسٹریسز دیتے وہ مطلب ہی بدل جاتا تھا, پھر سمجھ آتا تھا. پھر ہم کہتے تھے کہ یار کمال صاحب کمال ہو گیا یار. کہہ رہے ہاں میاں ایسے ہی پڑھو پھر مزہ آئے. تو وہ جو اب پی ٹی وی کے زمانے میں بھی جب ہم نے پی ٹی وی ڈرامہ شروع کیا, اسکرپٹ رائٹر وہیں ہوتا تھا, بجیاں وہیں بیٹھی ہوتی تھیں سیٹ پہ, شاہد کاظمی صاحب وہیں بیٹھے ہوتے تھے, حسینہ معین وہیں ہوتی تھیں. خالد یہ صحیح نہیں بولا تم نے, دوبارہ ذرا بولو. اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ڈائریکٹر اپنی مرضی سے کرتا. میں تو اب وہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے نامی گرامی ہیرو ہیں بھائی, ڈائریکٹر کی انگریزی کمزور, ڈائریکٹر کی اردو کمزور, اب آپ ہیرو سے انگریزی بلوا رہے ہیں تو غلط انگریزی بول رہا ہے اس کی بھی کمزور. کیوں کر رہے ہو یہ؟ ابھی یہ بولنا کہ یار اس کا نہیں ہے ایکسپوجر نا, نہیں ہے, وہ ایسے علاقے سے آئے جہاں یہ چیز, کیا اس نے جملہ کہا تھا, میں تو مجھے دلی صدمہ ہوا. جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہیو یو لاسٹ اٹ, ہیو یو لاسٹ, وہ کہہ رہے ہیو یو لاسٹ, کیا لاسٹ واٹ, پھر اٹ تو بول دے. بالکل. کیونکہ ڈائریکٹر نے کبھی سنا ہی نہیں تھا جملہ, یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا. ایک ڈائریکٹر تھے سیٹ پہ, ان کو میں نے ڈرامہ میں نے چھوڑ دیا تھا, آ گیا تھا, برداشت نہیں ہوا. ایکشن. ہاں تو میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آؤں گا میری جان, تو پھر میں یہ کیا کہہ رہے بھائی جان, ہیلو, اور وہ اپنے ایکشن کیا کہ آپ اپنی فون پہ لگے. میں نے کہا میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. بڑا نام ہے ان کا, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن اس طرح آپ کے جو کام کرنے کے جو طور اتوار ہیں اس سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. میرا مقصد ہے کہ نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ جو اس کو پاس کر رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں, ان کو بھی کہاں وقت ملتا ہے. ایسی چیزیں آن ایئر نہیں جانی چاہیے نا. کیسے چلی گئی, ہیو یو لاسٹ, کیسے چلا گیا, واٹ یو ڈو, ارے یہ کیسے چلا گیا, غلط اردو کیسے چلی گئی. آپ انہیں اب تو طریقہ یہ ہوگا کہ اردو بولیں گے تو انگریزی اسٹائل سے بولیں گے تو ان ہو جائیں گے. بالکل. میں سر مجھے اردو ایکچولی نہیں آتی نا, میں ساری سنیں کہ میں سعودی عربیہ میں رہے, تو کیا عربی میں بات کر لو, گھر میں تو بولی جاتی ہوگی یار. اور اردو نہ آنا فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں آتی, جیسے فرانس میں پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو ہماری زبان کے, ہم واحد قوم ہیں جو اپنی زبان سے دشمنی کرتے ہیں. ہمیں یہ بتانا ہمارے لیے یہ گالی بن گیا تھا, اردو میڈیم گالی, ہم اردو میڈیم ہیں یار. یہ تو یعنی اس پہ ریجیکٹ کیا جاتا تھا چینلز پہ, اردو میڈیم ہے. اردو میڈیم کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہاری ماں کی زبان ہے, پاکستان تمہاری ماں ہے, تمہیں اپنی زبان نہیں ہے. میری مدر ٹنگ اردو نہیں ہے, پنجابی ہے, لیکن عشق ہے مجھے اردو سے. یار چلو کوئی اور زبان بول لو. یہ وہ ایکٹرز ہوں گے نا جو آج کل ٹک ٹاک سے یا انسٹاگرام سے آ کر ایکٹرز, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ان کی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ 1 ملین فالوورز ہیں, بس اس طرح بن جاتے ہیں. تو پھر ایسی ہوگی ان کے ساتھ ویو لینتھ پھر کیسے ملتی ہے آپ کی؟ نہیں, کچھ نہیں کرتے ہم تو جاتے ہیں وہاں, دیہڑی میٹر ڈاؤن ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو پھر تو ہم کام نہیں کر رہے ہوتے نا. کیونکہ یہاں آپ بالکل وقت پر پہنچ گئے تھے, وہاں پر بھی یہی ہوتا ہوگا, آپ وقت پر پہنچ جاتے ہوں گے, اور جب دیری ہوتی ہے تو پھر ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں باہر. اچھا ہم جا رہے ہیں, خدا حافظ. پھر وہ قیمے سے بکرا بناتے ہیں. پھر وہ سر آپ بول دیں لائنیں, میں بعد میں کھڑا کر کے بول لوں گا. چلو کر لو, تمہارا کام ہے, کیا کریں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہو آر دا ٹاپ 3 ایکٹرز جو کہ پاکستان نے پروڈیوس کیے ایور اور ناؤ, ایور میں بھی, وہ تو ان کے تو کوئی میچ نہیں کر سکتا. طلعت حسین ہو گئے, راحت کاظمی ہو گئے, یہ وہ تھے جو کتابیں پڑھتے تھے. دیکھیں جو یہ کہتا ہے نا کہ میں پڑھوں گا نہیں, بغیر پڑھے آ جائے گا, یہ کلاسکس پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ضیاء محی الدین, ساحرہ کاظمی,
شفیع محمد, انہوں نے اگر نہیں بھی پڑھا تو ان کے ساتھ بیٹھے جو پڑھتے تھے, کہتے ہیں نا کہ صحبت, ہاں صحبت, اور نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیپینس از being reading a good book or being with somebody who's read a good book. تو ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. آپ نے انفارمیشن بھر دی اس میں, نالج نہیں ہے, انفارمیشن ہے. وہی میں نے کہا نا کہ وہ جیلوں کا اس سے افیئر ہو گیا تو سشمیتا اس کے ساتھ چلے گی, اور یہ کیا ہے, یہ آپ کے کام پہ تو کام تو نہیں آئے گا. اور اگر آج کی بات کریں کہ آج کے اداکاروں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیں ہم نے جو اچھے پروڈیوس کیے ہیں واقعی, میں نے جن کے ساتھ کام کیا, میں نے جن کو ڈیڈیکیٹ, میرے نظر میں اچھا اداکار وہ ہوتا ہے جو اپنی 100% دے رہا ہوتا ہے, اور وہ انڈیویجول پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کسی کو پسند آتا ہے, کسی عثمان خالد بہت محنت کرتا ہے, میں نے دیکھا اس کو, وہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ خالد صاحب میں کیا کروں, خالد صاحب میں نے کہا ہو جائے گا, ہو جائے گا. ہماری نئے لڑکوں میں ہی از اے گڈ ایکٹر, اگین فیروز خان ہی از اے گڈ ایکٹر, میتھڈ ایکٹر ہے, وہ بہت اچھا ایکٹر ہے. ہمایوں سعید, آئی ایم موسٹ پلیزنٹلی سرپرائزڈ, آئی ورک ود ہم, ویری پروفیشنل. اب میں نے چونکہ کیا ہے کام, اب بہت اچھا کام کیا اس نے, اور فطرتاً بھی بہت اچھا. عدنان صدیقی ساتھ پہلے بھی کام کیا ہے, ہی از امپروونگ. دیکھیں یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ, اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہاں میں نے اینڈ ہو گیا بس میں سب سے اچھا ہو گیا, نہیں نہیں, آپ پروگریس کرتے ہیں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں پریش راول جو ہے وہ نصیر الدین شاہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ نصیر الدین شاہ نے اپنے پیک پر جو ہے وہ فلم سے 1 سال کے لیے چھٹی لی اور وہ برطانیہ چلے گئے, کیونکہ ان کو ایک تھیٹر میں کسی میں کوئی چھوٹا سا سائیڈ رول مل گیا تھا کہ میں وہاں جا کر کچھ سیکھ لوں گا. جی جی جی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. میری بیگم مجھے تانے دیتی کہ آپ نے کیا, آپ کو فلانے نے آفر دی تھی, آپ نے کہا نہیں میرا بچوں کا تھیٹر ہو رہا, میں وہ کروں گا. آپ نے لاکھوں چھوڑ دیے اور آپ ہزاروں. میں نے کہا یار وہ کام ہے یار, لک ہاؤ. مجھے جب یہ گویتھ انسٹیٹیوٹ باہر کووڈ پہ رک گیا تھا, ہر سال باہر بھیجتا تھا پروڈکشن میں کام کرنے کے لیے جرمنی, میں سائڈ میں ہوتا تھا, کچھ چیزیں اٹھا کے رکھ رہا ہوتا تھا, دیکھ رہا ہوتا تھا, اپنے ملک کا اداکار ہوں بھائی. لیکن نہیں, وہ جو سیکھ کے آتا تھا وہ پھر اس کا کوئی لیبل بدل نہیں ہے نا. تو ایسے ہی ہونا, یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. میں صرف یہ کہوں گا آپ کے اس کے زاویے, ایک نیا زاویے کے تھرو, کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے, کتابیں پڑھیں. ایسے نہیں کلاسکس پڑھائی جاتی, کسی وجہ سے پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے تو پڑھا ہے یار. ڈاکٹر انور سجاد صاحب اس وقت تک آنے نہیں دیتے تھے کلاس میں جب تک ان کا جو ریڈنگ اسائنمنٹ ہے وہ ہم نے نہ کیا. بالکل, اور کیا بڑے لوگ ہیں. میں نے ڈاکٹر انور سجاد کا وہ یا برمکی والا ڈرامہ دیکھا ہوا ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بڑے خوش ہوتے تھے, منہ چومتے تھے میرا, یار خالد. میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ان کا اور وہ امیر امام ہمارے دوست تھے, تو ہمارے, حالانکہ وہ بڑے تھے مجھ سے, لیکن ان سے دوستیاں بڑی تھیں. صحیح. ہاں اچھا, کچھ چیزیں, کچھ ہم ذرا فاسٹ جو سوال ہیں ہمارے, فاسٹ ٹریک سوالات ہیں نا, ان کی طرف آتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں وقت جو ہے وہ آپ کا بھی, جی جی یو ہیو ٹو ریچ سم ویئر, یا تو ہم اس کو اس طرح سے. اگر آپ پاکستانی میڈیا کو 3 الفاظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہوں گے؟ بس کر دے. بس کر دے. بس کر دے بھائی, واقعی مطلب جو کر رہے وہ بس کر دو, جو اچھا کام ہے اچھا کام کرو یار. اگر آپ کے پاس ایک دن کے لیے کسی چینل کی مکمل طور پر اجارہ داری ہو, کون سا کام کریں گے آپ؟ جو انکمپیٹنٹ ہوں گے ان کو نکال دوں گا, مطلب جو میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے ان کو ہٹا دوں گا. پاکستان کے میڈیا کا کانٹینٹ 1 سے 10 میں آپ کو نمبر دینے, تو پاکستان کے میڈیا کا کانٹینٹ آؤٹ آف 1 to 10. Media as in entertainment, dramas. I would give them 8. They are pretty good. Let's be very honest. We are better. A lot of times you are better than India. A lot of times you are better than a lot of other countries. But یہ ہے کہ بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ دیکھیں تو then I will, میں آپ کو صرف سب کانٹیننٹ کا بتا رہا تھا 8 نمبر. انٹرنیشنلس پہ جائیں تو 2 یا 3. پاکستان کا پاپ میوزک, اس کو کتنے نمبر دیں گے؟ Out of 10?
I would give them 5-6. Lot to learn, lot more to go. ایک پروسیس تھا. ابھی دیکھیے کسی میڈیا پہ میوزک شو نہیں ہوتا اور کسی میڈیا پہ بچوں کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میری جنگ یہ ہے بس, کوشش ہے بچوں کو کوئی شروع کرے. اور وہ تو ٹی وی چینل کے پاس سلاٹ ہی نہیں ہے کوئی, نہیں تو وہ خود نہیں رکھا ہوا کے پاس, خود نہیں رکھا ہوا, خود نہیں رکھا ہوا. کیوں نہیں رکھا ہوا؟ وہ بائی ڈیزائن ہے. یہ لمبی یہ آف ایئر بات بتاؤں گا آپ کو میں. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پاکستانی سنیما کو کتنے نمبر دیں گے 1 to 10؟ ایک زمانے میں تھا, اب نہیں, کچھ بھی نہیں. 1 کہ فلم بنائی ہے بس, وہی لوگوں میں. ہاں آج کے ایکٹرز کی ایکٹنگ, اب جو کام ہو رہا ہے اس لحاظ سے 7. ہاں. اور آج کے ہیروز کی جو ایکٹنگ ہے, ایکٹرز ہی ہے وہ بھی وہی ہیں. اگر ہم ان ایکٹرز کو ہم ریٹ کریں 1 to 10 تو عدنان صدیقی کو کتنے نمبر دیں گے؟ 8. وہاج علی ابھی نیا ہے, سیکھ رہا ہوگا, سیکھے گا. 5-6. ہاں لیکن پاپولیرٹی پہ نہیں دیکھ رہا میں, اداکاری پہ دے رہا ہوں. ہاں اداکاری کی بات ہو رہی ہے. بالکل بالکل. ماہرہ خان, Myra, I would give 8 also. She is a very intelligent girl, works very hard and she knows where she is. ہمایوں سعید, Humayun is again 8-9. Aiza is more popular. I would say she should variety دینی چاہیے. 7. ہاں. اجاز اسلم, اجاز اسلم is مٹھاس کے 6 نمبر دوں گا. پیارا, بڑا پیارا بھائی ہے. فیصل قریشی, فیصل قریشی is a very good actor. I would give him again 8. ہے نا, ہاں اس میں بہت تپڑ ہے, کر سکتا ہے. اور اپنے بچوں کو ایکٹنگ کے کتنے نمبر دیں گے اور میوزک کے کتنے نمبر دیں گے؟ ابھی they have a long way to go. ابھی ان کو گریڈنگ کا باری نہیں آئی. ہاں but they are on the right track. میں آپ کو بتاؤں کچھ نام ہیں ہمارے یہاں جو بہت انڈر ریٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ اسفر, ہاں ہی از اے ڈیم گڈ ایکٹر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مزاج کی وجہ سے آگے کام نہیں کرتا, وہ بڑا لاؤبالی ہے, الگ مزاج ہے. بالکل. یس. دین اگین آئی تھنک another brilliant actor, اس کو تو شاباشی بھی ملتی ہے, فیصل رحمان. ہاں what a brilliant actor. کب سے ایکٹنگ کرتے چلے آ رہے ہیں, بہت کمال, زمانہ قدیم سے, اور کمال کرتے ہیں. گڈ ایکٹر. بالکل. یہ وہ ہے نا جن کو آئرنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایکٹرز ہیں ان کے لیول کے کام نہیں ہو رہے, ہونے چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں ان کو خود ہی ایک ایکٹرز یونائٹڈ آرٹسٹ ایک بنا لیں, جیسے امریکہ میں ہوتی ہے یونائٹڈ آرٹسٹ. بالکل. وہ بنائے اور اپنے لیے بنائے فلمیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسکرپٹ رائٹر کے اوپر نا, کہ وہ دیکھ کے لکھوائے نا کہ میں اس طریقے سے ایسے کنسیو کرتا ہوں. یہاں تو اب یہ تو اپنی جنگ ہے, خود ہی لڑنی پڑے گی. بالکل بالکل. کیونکہ جن کا کام ہے وہ تو کوئی یہاں کچھ نہیں کرتا. اور فائنلی بالکل آخری منٹ میں چاہوں گا کہ وہ جو آپ کا گانا جو سب کے دل میں ہے, پیرا ہو, جب ہم نے بھی وہ سنا تھا تو بس وہ چلتا رہتا تھا گھر پر وہ کیسٹس میں, اور پھر وہ ایک ڈرامے میں بھی آیا تھا, کسی کوئی ہارر ٹائپ ڈرامہ تھا, مجھے یاد نہیں تھا بالکل. میں اس کی سٹوری کیا ہے, وہ بنا کیسے تھا, وہ کیا اصل میں وہ کلام میں نے سنا تھا جب میں بہت 5-6 سال کا ہوں گا, ریکارڈ پہ چھوٹا سائیں اختر حسین, اور اس کی دھن ایسی تھی لیکن اس کا ارینجمنٹ بالکل مختلف تھی, وہ بڑے تیز تھا. اچھا. تو ہم دوست آپس میں بیٹھے گٹار پہ گاتے تھے, میں, غضنفر, ہمارے بابر تجمل دوست, اور وہ منا, جاوید, ہم سب بیٹھ کے, لڑکے لڑکیاں سب, تو ہم وہ گایا کرتے تھے. تو ہمیں وہ اچھا لگتا تھا. اس کے اندر پھر میں نے ارینجمنٹ اس کی چینج کی, اور میں نے کہا نہیں یار یہ ذرا کو دوسرا ٹائپ گانا, یہ ایسے اپنے میں ڈوب کے گانے والا, یہ فلوٹ کرتا. اور اس کی اوریجنل ارینجمنٹ کیا تھی؟ وہ تو اللہ 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 میرے ہاتھ گری دی, تیز تھا. اوکے. تو میں نے کہا نہیں اس کو سلو کرنا ہے, ایک ٹوانگ آنا چاہیے, ایسا آنا چاہیے. تو وہ میں نے کر کے کیا. تو غضنفر کو بھی پسند تھا. تو ایک دن میں نے وہ لے کے آیا تھا سیکوینسر, میں نے وہ گانا گھر پہ ہی ریکارڈ کیا. میں نے غضنفر سے کہا یار کوئی میں نے کیا, انہوں نے کہا یہ کیسٹ مجھے دے دو. میں نے کہا کیا؟
چلو سننے کے لیے لے جا رہا ہوگا. میں نے کاپی کر دی, اگلے دن اس نے ڈرامے میں بیک گراؤنڈ بنا دیا. اس نے کہا چلو, آئی نیور گاٹ پیڈ فار دیٹ سانگ. اچھا, مفت میں وہ گانا اتنا پاپولر ہو گیا, تو پھر مفت میں آج ایک لائن اس گانے کی ہو جائے پھر, جب مفت کا ہی رواج ہے. میرے ہاتھ گری دیاں ٹھوٹیاں, میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں, شانہ والے پیرا پیرا ہوں پیرا پیرا ہوں پیرا. سر تھینک یو سو نائس آف یو. اٹس این آنر کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہو ہارٹ ٹو ہارٹ, اور پیرا ہو بھی سن لیا میں. تھینک یو سر. واہ, تھینک یو.